بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا جاتا ہے. آپ کی تعلیمات، آپ کے عمل، آپ کا طریقہ، آپ کے اخلاق، آپ کا انداز. اب آج کل مسلمان حضرات مسلمان ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے نہیں ہیں، نہ ان کی باتوں میں، نہ ان کے معاملات میں، نہ ان کے بزنس میں، نہ ان کے لین دین میں، جس کی وجہ سے ہم لوگ مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا عمل، ہمارے اخلاق، ہمارے بیہیویئر، ہمارا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہونے کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ بات بالکل پکی ہے. ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے، میرے خیال میں 17 یا 18 رمضان کی بات ہے، 7 اپریل ورلڈ ہیلتھ ڈے یہ دنیا میں منایا جاتا ہے UNO کی طرف سے. تو سیکریٹریٹ کے قریب میں وہاں پہ تیلگو یونیورسٹی ہے، تو اس میں سب لوگ آئے تھے. ورلڈ ہیلتھ ڈے بناتے ہوئے اپنے اپنے مذہب میں ہیلتھ کا کیا کانسیپٹ ہے. اب مجھے بھی بلائے تھے، وہاں پہ بیان کرنا تھا. منسٹرز تھے اور پورے ہندو بدھسٹ یہ سب لوگ تھے. اب میں ان کو بیان کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ 5 وقت مسواک کرو، منہ صاف رہتا، بیماریوں سے بچ کے رہتے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جب بھی انسان کے اندر ناپاکی آ جائے تو پانی نہ لینا، تو اسی لیے ہمیشہ مسلمان صاف ستھرا رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عشاء ہوتے ہی سو جانا، اس لیے کہ صحت جو ہے نا خراب نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول بولے کہ کھانا کبھی بھی پیٹ بھر نہیں کھانا، 1/3 3 حصے کر کے کھانا، اور اس سے بہت صحت کو فائدہ ہوتا، بیماریاں نہیں آتے، کچھ بھی نہیں آتے. اور پھر میں بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 4 قسم کے کھانے نہیں کھاتے تھے، ایک قسم کا جو بھی ایک قسم، چاہے دودھ پی لے، کبھی کھجور کھا لی، سب بولنے لگا میں. تو مجھے بہت شرم آنے لگی. کیا وہ لوگ پوچھیں گے اب ایسے مسلمان کہاں ہیں بھائی، ذرا بتاؤ ہمارے کو. تو میں پہلے ہی بول دیا میں اللہ کے رسول کی زندگی بیان کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ اگر یہ بولے کہ مسلمان اس کو فالو کرتے بولے تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، میں معذرت کرتا ہوں. لیکن ہمارا دین یہ ہے، ہمارے اللہ کے رسول یہ سکھائے. صحیح ہے غلط ہے؟ مجھے معذرت کرنا پڑا. ریکارڈ ہوں گا، آن لائن ہوں گا. ابھی 1 ہفتہ پہلے کی میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. یہ باتیں میرے دوست سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ہم کو پیسہ چاہیے سنت پہ عمل کرنا، نہیں تو پھر آدھے مسلمان رہنے سے پیسہ نہیں آتا، نہیں تو پھر مالواڑیوں کے جیسا سود خوری کا کاروبار کرنا، بینکنگ کا کاروبار کرنا، پھر مارکیٹنگ ایسی کرنا کہ کچھ تو بھی چھپا کے بول کے دینا، بتا کے دینا، سب دھاندلی کرنا. پوری دنیا میں یہی چل رہا، نہیں چل رہا. اب یہودی ہے پوری دنیا میں حکومت کرتے، برہمن سے، مالواڑی سے. اب ان کے پاس پیسے کے لیے شراب کا بھی کاروبار ہو سکتا، فلموں کا بھی ہو سکتا، سب ہو سکتا. اب وہ تو بھی کرنا، وہ نہیں کر رہے. ہم لوگ مسلمان رہے بولے تو پھر سیدھے مسلمان رہنا، تو نہیں تو پھر نہ دنیا ہماری نہ آخرت ہماری. یہ ہمارا پرابلم چل رہا آج کل. ہاں، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم والی بات چل رہی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو سامنے رکھنے کے بعد میں آج ایک چیز سکھانے کے لیے آیا. وہ کیا ہے؟ ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ گفتگو کرنا اور اس کو اڈاپٹ کرنا. تو اس میں سے ایک چیز آج میں سکھانے کے لیے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تاخرات میں کیا دعا کرنا؟
اللہم انک عفو، اللہ تو عفو ہے، عفو بولے تو معاف کرنے والا، معاف کرنے والا بولے تو کوئی آدمی غلطی کرتا، کوئی کوتاہی کرتا، کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا، کوئی دھوکہ دیتا، کوئی تکلیف دیتا، کوئی غصہ کرتا، کیا کیا کرتے لوگ ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے رہتے؟ معاف کرتے نا، معاف۔ ہم 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے، معاف کرتے اللہ تعالیٰ، کتنی سانس لیتے اللہ تعالیٰ کی، پیسے نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ہمارے سے، معاف۔ ہاں، کرنٹ کے بل سے پریشان ہیں حیدرآباد میں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ 24 آورس میں سے 12 گھنٹے فری، چلو آسمان پہ سو رہے، فری کرنٹ، پھر اس کا ہم بل پے کرے، اللہ کو نہیں پے کرے، معاف۔ اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، معاف کرنے والے ہیں نا، بہت معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ، اتنا معاف کرتے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے عفو۔ تو ہم بولتے تمہاری تراویح تاخیرات میں اللہم انک عفو، اللہ تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، میں رحمان کے متعلق نہیں بیان کرنے کے لیے آیا آج۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، میں رحیم کے متعلق نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رزاق ہے، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ، میں اس کے متعلق بیان کرنے نہیں آیا، لیکن آپ کو ایک بات بول کے چلتا ہوں میں، سمجھے آپ؟ حیدرآباد میں کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے لاکھ مسلمان ہیں تو حیدرآباد میں؟ 20-25 لاکھ ہوں گے، زیادہ ہی ہے، میرے کو معلوم ہے زیادہ ہی ہوں گے، اس لیے کہ حیدرآباد کی آبادی کروڑ میں ہے، اس میں اگر 30% بھی بولے تو مسلمان 30 لاکھ ہو جاتے ہیں، 2 کروڑ آبادی بولے تو 60 لاکھ ہو جاتے ہیں مسلمان، 50 لاکھ رکھ لیں گے۔ تو 1 کلو اگر صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، 1 کلو اگر مرغی کھا رہے روزانہ مسلمان، آلموسٹ 25 لاکھ مسلمان، تو کتنے کلو مرغی کھا جا رہے ہیں ہم لوگ ڈیلی؟ 25 لاکھ کلو، خالی حیدرآباد۔ ہندوؤں بھی کھاتے ہیں، انڈیا میں 1 کروڑ 100 کروڑ آبادی ہے، اور وہ 100 کروڑ آبادی 1 کلو بھی کھا دے تو 100 کروڑ مرغیاں کھا جا رہے ڈیلی، بکرے گائے پتہ نہیں سبزی کیا کیا کھا جا رہے۔ یہ رزاق ہے، رزاق کبھی کم نہیں پڑی، دیتے جا رہا۔ ہم لوگ ٹیکساں لگا کے یہ کر کے تن کر کے مہنگائی بڑھاتے، پیٹرول بڑھا کے قیمت مہنگائی بڑھاتے، وہ الگ بات ہے، مہنگائی بڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو کم نہیں کرے نا۔ اللہ تعالیٰ آباد رزاق دے دینا، اللہ تعالیٰ خالی انسانوں کی سب کو دے دے اللہ تعالیٰ۔ تو میں رزاق کے متعلق بیان کرنے نہیں آیا، میں آج میں بیان کرنے کے لیے آیا کس کے متعلق؟ ہاں، صرف عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تھوڑا میں بیان کر دیتا ہوں پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیسا رہتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، بول کے ایک صحابی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے اللہ کے رسول کا طریقہ، یعنی آپ کے اخلاق کیا تھے، تو اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کے اخلاق قرآن تھے، یعنی کیا مطلب، جو قرآن میں ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے رسول سے فرمائے فاصفح الصفح الجمیل، معاف فرما دو، لوگوں کو معاف کر دو، ہاں، خذ العفو، ہمیشہ معافی کو پکڑ کے رکھو، خود بولے تو پکڑ کے رکھنا، تھام کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تکلیف دینے والوں کو، ستانے والوں کو، غصہ کرنے والوں کو، پریشان کرنے والوں کو، بے چین کرنے والوں کو کیا کرو، نظر انداز کر دو، واعرض عن الجاہلین، کہ اللہ کے رسول کو حکم تھا۔ تو اللہ کے رسول کا ایسا زندگی میں کرے وہ تو میں بعد میں بتا دیتا ہوں، لیکن اب تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واعرض عن الجاہلین، ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نیک لوگ، اچھے لوگ، کیا کرتے وہ لوگ، لوگوں کو معاف کر دیتے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے مدینے میں یہودی تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، بدماش تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان لوگوں سے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُوا، مستقل آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے وہ لوگ، خیانت کرتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، کیا کرنا، کیا کرنا، دیکھ لینا،
घूरना, लड़ने बैठ जाना, आधा देख ली क्या बोलेंगे, हाँ क्या समझना, मेरे पास नहीं है लोग, बहुत है, एम से कितना ताल्लुक है मेरा, मालूम काउंसलर के साथ उठते बैठता हूँ मैं यहाँ पे सब। ये बोले अल्लाह ताला, क्या बोले अल्लाह के रसूल को, ला तज़ालु तत्तली अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ू, नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर करो, भूल जाओ, टकराओ नहीं, झगड़ा नहीं करो। क्या होता मालूम, घर घर की कहानी है। अब मैं दूर से लंबे लंबे पुराने सलफ साहबा के किस्से बोले तो आप लोग बोलते पुराने किस्से ऐसे ही रहते, अच्छे रहते किस्से, घर घर की कहानी है। देखो जाके हर घर की कहानी है। वालिद साहब के प्रॉपर्टी में झगड़ा, बास भाइयों क्या करते, झगड़ लेते बैठते, पहले बातों में, फिर बहसों में, फिर औलाद में, फिर बीवी बच्चों में, ख़ानदान में। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बाद में बस दफ़ा ज़्यादा होशियार होते लोग, कोर्ट में चले जाते, देखने के बाद की बात चल रहा कोर्ट में 25 साल हो, नहीं हुआ मसला। उसमें से ऐसे भी किस्से आपके, एक दो भाई क्या करे बोले तो झगड़ा होना लगा, अरे काम की झंझट भाई बोल के छोड़ के हट के बाजू मेहनत कर लेके बाहर चले गए, अमेरिका चले गए, सऊदीया चले गए, 10 घर बना लिए उन लोगों। और ये 2 लोग क्या करे, आज तक वो एक ही घर में क्या कर रहे, हाँ लड़ते बैठे। और दूसरे लोग वो अल्लाह के रसूल के हुक्म पे अमल करते, भाई नज़रअंदाज कर, जाने दो भाई, ठीक रहा बोले, अल्लाह ताला उनको बहुत अता कर देते। ऐसा है कुरान में, ऐसा है हदीस में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मा नक़स मालुम मिन सदक़ा, सदक़े से कभी माल कम नहीं होता। मा ज़ादल अब्द इज़्ज़न, मा ज़ादल अब्द बिल अफ़्वी इल्ला इज़्ज़ा, अफ़ू दरगुज़री करने वालों को अल्लाह ताला हमेशा इज़्ज़तों से नवाजते। हम लोग नहीं करते ना हदीस पे अमल, हम लोग लड़ते बैठते, झगड़ते करते, अफ़ू का मामला नहीं करते हम लोग, माफ़ करना, दरगुज़र कर देना, हाँ नज़रअंदाज कर देना, ये हम लोग नहीं करते। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु अल्लाह। अल्लाह के वास्ते जो आदमी झुक जाता, तवाज़ु इख्तियार करता, खाकसारी इख्तियार करता, नरमी इख्तियार करता, अल्लाह उसको इज़्ज़तों से नवाजते। हदीस में अल्लाह ताला के रसूल को अल्लाह का हुक्म दे फ़स्फ़ह सफ़हल जमील इन्ना रब्बका हुवल खल्लाक़ुल अलीम। मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे ख़ानदान के थे, पूरे कुरैश के लीडर थे अबू तालिब, अल्लाह के रसूल के साथ थे। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू जहल एक मरतबा अल्लाह के रसूल को मारे तो हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए। अब मेरे भतीजे को मारता, जाके अबू जहल का सर फोड़ दी। लेकिन वो ज़माने में अल्लाह के रसूल अपने भतीजों को बोलते, अपने भाइयों को बोलते, अपने चचाओं को, 10 चचा थे अल्लाह के रसूल को, बोलते कि मेरे को मानने वालों को साथ देख लो बोले तो झगड़ा होता, गर्दना कट जाती। मसला वहाँ पे इस्लाम और कुफ्र बात का है, पहले ख़ानदान, पहले कबीला, पहले अपना आदमी, ये था उन लोगों के पास। लेकिन ऐसे ज़माने में अल्लाह के रसूल पत्थर खाए, गाली सुने, बातें सुने, सब कुछ सुने, लेकिन क्या करे अल्लाह के रसूल, अफ़ू और दरगुज़र से काम लिए। तो क्या हुआ उसके नतीजे में, अल्लाह के रसूल एक दिन पूरे मक्के पे आपकी बात, आपका दीन, आपकी तालीमात मशहूर हो गई। मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, मैं पहले आपके सामने कुरान हदीस बयान कर देता हूँ, फिर बाद में हमारी बीमारी का जिक्र करता हूँ। चलते चलते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अभी मैं आपके सामने जिक्र करते चलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में बार बार अल्लाह ताला बयान फरमाते, फमन अफ़ा व अस्लहा व अजरुहु अलल्लाह, फमन अफ़ा व अस्लहा। जो आदमी माफ़ कर देता दुनिया में उसको अजर नहीं देते। अजर कौन देते उसको, मैं माफ़ कर दिया, ये आदमी मेरे से लड़ रहा था, कुछ प्रॉपर्टी का मसला था, कुछ जगह का मसला था, कुछ पार्किंग का मसला था, कुछ जगह कुछ भी चीज़ थी, अब मैं इसको छोड़ दिया तो आप आगे कोई अच्छा करे बोल के आप तो मेरे को सर्टिफिकेट पैसे देने वाले नहीं है ना, लेकिन आप छोड़ दिए तो देता कौन अजर, हैं? फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह उसका अजर देंगे। वही तो हदीस में है कि अल्लाह ताला क्या करते, उसकी इज़्ज़त बढ़ा देते, उसकी इज़्ज़त बढ़ा देते। लोग किताबों में तारीख़ में लिखे चीज़ें, आज के ज़माने के किस्से हैं,
کھیتوں میں جھگڑا تھا, 5 ایکڑ کا کھیت میں جھگڑا تھا 2 بھائیوں میں, لگ لیے, کورٹ میں چلے گئے, وہ 250 ایکڑ بھی کورٹ کے حوالے ہو گئے, کچھ بھی نہیں بچا. وہی دوسرے بھائی سے جھگڑا تھا 5 ایکڑ کا, بولا بھائی کہاں کا جھجھٹ لگا لیں گے, بلکہ یو پی میں تھا, قصہ چھوڑ کے دلی چلے گیا, جا کے پڑھا, ترقی کرا, پروفیسر بن گیا, اس کے بچوں کو پڑھایا, بچے ترقی کرے. وہ 20 سال میں لوگ 5 ایکڑ لوز کر دیے, وہ 20 سال کے بعد انہوں نے 50 ایکڑ خرید لیا. کیا کر رہا ہے, 50 ایکڑ خرید لیا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جب معاف کر دیتے اللہ کا پر اس کا اجر ہوتا ہے. سوچو سمجھو ہمارا کیا کلچر ہے, ہماری کیا تہذیب ہے, ہم لوگوں کی کیا تہذیب ہے, کیا کلچر ہے ہم لوگوں کا. بیوی شوہر کو نہیں معاف کر سکتی, گالی گلوچ, جھگڑا, ٹینشن, ہاتھ نہیں چلا تو زبان, زبان نہیں چلا تو ایٹیٹیوڈ. شوہر بیوی کو نہیں معاف کر سکتا, بھائی بھائی کو نہیں معاف کر سکتا. جتنا ہو سکتا پورا بدلہ نکال لیتے زبان سے, کبھی ہاتھ سے, کبھی طاقت سے, جتنا پوزیشن ہے. معاف کرتے کس کو, انسان جو ہے نا طاقت رکھ کے بھی معاف چھوڑ دے, بھائی جانا تو اس کو بولتے معاف. اللہ تعالیٰ سب پہ طاقت رکھتے, اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے رہتے, معاف. تو میرے بھائی, میری بہن, میرے دوست, ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں, ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ سکتی ہے, ہمارے بچے ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم عفو و درگزر کا معاملے کو اپنائیں. اور آج آپ یہ بات کو سوچو سمجھو, توجہ دو اس کے اوپر, اور آج سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. ہمارا حال کیا حال ہے, ہمارے بچوں کو ہم لوگ کسی کے دادا پردادا کا قصہ سناتے. اگر کوئی آدمی کو دیکھے ترقی کر لیا, مسجد بنا لیا, شریف ہو گیا, اس کا بیٹا عالم بن گیا, ارے اس کو بول رہے اس کا دادا چور تھا. دادا, بچہ 25 سال کا ہے, 50 سال پہلے اس کے بابا تھے, اس سے 50 سال پہلے اس کے دادا, 100 سال پہلے کا قصہ, گڑے ہوئے مردے کی ہڈیاں باقی نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ اس کی تاریخ ضرور بیان کرتے. کبھی خوبیاں نہیں بیان کرتے کسی کی, کبھی خوبیاں نہیں بیان کرتے. اور آپ کے بچے کو سوچنے کا انداز, نگیٹیوٹی, نفرت, برائی کسی کے دادا کا بیان کریں گے تو ہندو نے دیکھا دادا کو, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا, وہ دادا کے پوتروں سے اس کی دشمنی, خامخواہ کے, بلا وجہ کے, فی سبیل اللہ, نہ لین نہ دین, بس ہم کیا کریں بولے تو فیڈ کر دی اس کے دماغ میں, اس کے کمپیوٹر میں, کسی کے برائیاں بیان کر کے. سبحان اللہ, یہ عفو کا معاملہ نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ظلم کیا ہوتا تو خامخواہ کے جو بچہ اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, جو غلطی میں نہیں تھا, اس کو شریک کرنے کا فائدہ کیا تھا اس کا. میرے بھائی ذرا سوچو, ہم لوگ دین پہ عمل نہیں کر کے اپنی بربادی کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو نفرتوں کا, بچوں کو دوریوں کا, بچوں کو دشمنیوں کا, بچوں کو نگیٹیو سوچنے کا یہ عادی بنا دی ہم لوگ. ہمارے بچے یہ سوچتے کہ کیسے ترقی کرنا, کیسے آگے بڑھنا, کیسے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ محبت سے رہنا, کیسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, کیسے لوگوں کے ٹینشنوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا. یہ کب سیکھیں گے ہمارے بچے, جب تک ان کے اندر یہ صفتیں پیدا نہیں ہوتی, یہ اخلاق پیدا نہیں ہوتے. عفو و درگزر والی بات ہے, عفو و درگزر والی باتیں جب تک نہیں پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نیک بندوں کے متعلق بیان فرماتے, اسپیشل بندے عباد الرحمن, میرے بندے, رحمان کے بندے. سورہ فرقان میں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, ان کی 12 صفتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرمایا. اس میں سے پہلی صفت کیا ہے, چلتے ہیں تو بڑے کس سے چلتے ہیں, خاکساری سے, تواضع سے, ہمبلنس سے, عاجزی سے, تکبر نہیں, غرور نہیں, دکھاوا نہیں. سبحان اللہ, ان کے چلنے میں کیا ہوتا, انسانیت, اخلاق, ہمدردی, شرافت, تواضع, ہمبلنس. ان کے پیسوں کا غرور نہیں ٹپکتا ان کے چلنے میں, ان کی مالداری کا غرور نہیں ٹپکتا, ان کی پوزیشن, اسٹیٹس اور ان کی
साख वो नहीं टपकती उनके चलने में अदब रहता, इंसानियत, अखलाक, सब्र। तो मेरे दोस्त, आज हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा माशरा, हमारी फैमिली, ये सब टकराव में, ये सब एक दूसरे से बहस व मुबाहसे में, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे से नफरतों में, एक दूसरे से दूरियों में, ये सब उसकी बुनियाद अगर देखेंगे तो क्या है कि हम लोग चीज़ों को माफ़ नहीं करते, हम उठा के लेके चलते हैं। कोई हमारे दादा के ज़माने में कोई झगड़ा करा था तो आज तक हम वो बोझ को अपने दिमाग पे लेके चल रहे हैं। हालांकि दादा भी चले गए, दादा का इख्तिलाफ भी चले गया, लेकिन मसला चल रहा अभी तक। 100 साल के पीछे के मसले में फंसे हुए होंगे, तो आज के मसले पे सोचने के लिए, आज के मसले को हल करने के लिए, आज के मसले को एनालिसिस करने के लिए फिर टाइम दिमाग कहाँ से लाएंगे आप तो मुर्दों के मसलों में फंसे हुए आप, या जिंदों के मसलों को कौन सोचेंगे? तौफू और दरगुजर। तो वो इबादुर रहमान की जो दूसरी सिफत अल्लाह ताला बयान फरमाए, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, लड़ने वाले, बहस करने वाले, बदमाशी करने वाले, तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले लोग जब तकलीफ देते, टेंशन देते तो क्या बोलते? क़ालू सलामा, भाई जाने दे भाई। तो अल्लाह आसान फरमाए, ये कमज़ोरी की वजह से नहीं, ये बुज़दिली की वजह से नहीं, ये फ़कीरी की वजह से नहीं, ये अखलाक की वजह से, ये इल्म की वजह से, ये अल्लाह के पास अजर लेने की वजह से ये नज़रअंदाज कर देते हो। ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। मेरे भाई, अपने बच्चों को सिखाओ, खुद सीखो, अपनी बहनें सीखो, घरों के टेंशन ख़त्म, शोहर कुछ बोला पसंद नहीं आया, और ये है हर सेकंड, हर मिनट हमको अपने बीवियों से डील करना है, शोहरों से डील करना है, बच्चों से डील करना है, पड़ोसियों से डील करना है, लोगों से डील करना है, रिश्तेदारों से डील करना है, कारोबारियों से डील करना है, मामलात करने वालों से, ख़रीद व फरोख्त करने वालों से डील करना है। वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है जो आपको नापसंद होती है। वो नापसंद चीज़ में अटक के, लटक के, झगड़ के फंस गए तो आप सिवाय झगड़े के, सिवाय गंदी ज़ुबान के, सिवाय टेंशन के, सिवाय हाथ पैर चलाने के, फिजिकल होने, कोई रिजल्ट उसका निकलने वाला नहीं है। अल्लाह ने कहा कि नेक बंदे बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद, बहुत चालाक होते, पर क्या लग ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अच्छा ठीक है, सलाम अलैकुम, अल्लाह खैर करे, खिलिस, मसला ख़त्म। अपने बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। जो लोग बदमाश होते, वो आपको तकलीफ देते, लेकिन बदमाशी का जवाब अगर बदमाशी पर उतर जाए तो फिर आपका क्या फ़ायदा हुआ उसमें? अगर आपको कुत्ता काटा तो अब आप तमाम कुत्ते को भगा 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 के पकड़ लेते, आप पकड़ के कुत्ते को कतरते, उसको भी तो करता क्या क्यों मेरे? ऐसा नहीं होता। काटा छोड़ दो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, वो काट के पीछे नहीं पड़ो। इल्ला है कि बहुत बुराई हद से ज़्यादा बढ़ जा रही, प्रॉब्लम हमारा एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे मसाइल 1 सेकंड के रहते, 1 मिनट के रहते गुजर हो जाती। मेरी बहनें, आज आपके बच्चों की तरबियत करने के लिए 10 मिनट, आधे घंटे की बात नहीं है, ये आपके 24 आवर्स का जॉब है। आपके बच्चों को मोबाइल दे दिए आप, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चों की दीन, बच्चों के अखलाक, बच्चों का दीन बर्बाद करने का आपने इंतज़ाम कर दिया। माओं की जिम्मेदारी है, और माएँ तैयार नहीं हैं, अफो दरगुजर नहीं कर सकती, क्योंकि वो माएँ क्या हो गई, किस चीज़ की आदी हो गई? माएँ, वो लोग इंटरनेट की, व्हाट्सएप की, फ़ोन की, इसकी इतनी आदी हो गई कि अफू का मादा उन लोगों के पास से ख़त्म हो गया। अफू का मादा उनके पास ख़त्म हो गया। क्या हो गया? बच्चा गलती करा, गुस्सा, बच्चा नहीं सुना, गुस्सा, बच्चा बात ना माना, गुस्सा। जबकि मेरे रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था? अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, और उनका लक़ब था, और लोग उनको खादिम रसूल के नाम से याद करते थे।
عزت سے. ان کا نام اہم نہیں تھا, ان کا لقب اہم تھا, ان کا ٹائٹل اہم تھا, خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول کے خادم. خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. جب وہ اللہ کے رسول مدینہ آئے تھے تو ان کی عمر 8-10 سال کی تھی تقریباً. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے تو ان کی عمر 18-19 سال تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی ایج 8 سال سے 18 سال اور 20 سال کے بیچ میں یہ عمر جو ہے نا ٹین ایج کہلاتی ہے. بچوں کی جوانی کی اٹھتی جوانی, عنفوان شباب, بچوں کے جذبات, خیالات اور ان لوگوں کا جو ہے نا وائلنس, اگریسونیس, یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے. سننا نہیں, یہ جو ہے نا بڑے لوگوں کی بات نظر انداز کرنا, یہ مثال ہوتا. ایسے میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے وہ, اور آخری میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما سبنی سبن ولا کہرنی ولا سألنی عن شیء فعلت لما فعلت, کہ اللہ کے رسول کبھی مجھے برا نہیں بولے, کبھی جھڑکے نہیں, اور کوئی کام میں کیا تو کیوں کرا نہیں بولے, کوئی کام چھوڑا تو کیوں چھوڑ دیے بول کے نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آج 2 سال کے بچوں کو بھی مائیں باپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, 4 سال کے بچوں کو بھی, 10 سال کے بچوں کو بھی. کیوں؟ عفو کا مادہ ختم ہو گیا, معاف کرنے کا مادہ ختم ہو گیا, اریٹیشن آ گیا, چڑچڑاپن آ گیا, ختم ہی ہو گئی وہ بات, اس پہ تربیت ہی نہیں ہوئی. ہاتھ اٹھانے کا مطلب, غصہ کرنے کا مطلب, بد زبانی کرنے کا مطلب, گندی زبان استعمال کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو برداشت نہیں کر پا رہا ہے مطلب وہ معافی کی صفت اس کے پاس نہیں ہے کہ بھئی درگزر کر دو, معاف کر دو, نظر انداز کر دو. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے فاعفوا واصفحوا, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. عائشہ رضی اللہ عنہا پہ زنا کی تہمت لگائے لوگ, تو بعض لوگ تہمت نہیں لگائے لیکن اس کو قبول کر لیے. اس میں سے ایک صحابی تھے مصطح رضی اللہ عنہ, صحابی تھے, اور ابو بکر صدیق کے خلیرے بھائی تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ خرچہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ غریب تھے. ٹھیک ہے, تہمت لگ رہی ان کی سب سے چہیتی, سب سے عزیز اللہ کے رسول کی بیوی, بلکہ مسلمانوں کی ماؤں پہ زنا کی تہمت. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا تو ابو بکر نے قسم کھائی کہ آج کے بعد سے میں مصطح کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا. سبحان اللہ. ولا يأتل أولو الفضل منكم, اللہ کی آیت نازل ہوتی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسوں سے نوازا ہے وہ قسم نہ کھائیں. ولیعفوا ولیصفحوا, معاف کر دینا چاہیے ان کو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا اس کے بدلے میں. سبحان اللہ. قسم کھائے, آیت نازل ہوئی, تھوڑی ہی دیر میں کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے میں پھر ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دوں گا, معاف. کیونکہ اللہ بولتے کہ اللہ, کیا آپ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ احب یغفر اللہ لی, میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اندازہ کریں کتنی ان کی شخصیت مضبوط تھی, کتنا ان لوگوں کو اپنے جذبات پہ, اپنے خواہشات پہ کنٹرول تھا. بیٹی پہ زنا کا الزام وہ شخص لگا رہا ہے جس پہ ہمیشہ خرچ کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں معاف کر دو, تو فوری اعلان کر دیں کہ میں نے معاف کر دیا. یہ دوسروں کے ساتھ ان کی صفت. میں تو آپ لوگوں سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں, مائیں اپنے بچوں کے ساتھ اگر عفو کا رویہ کریں, بیویاں اگر شوہروں کے ساتھ عفو کا رویہ کریں, اور شوہر بیویوں کے ساتھ عفو کا رویہ کرے, تو ہمارے گھروں کے مسائل, ہمارے آئلی مسائل, ہمارے آئلی اختلافات سب ختم ہونے لگ جائیں. میری بہنوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے شوہر ابو بکر, عمر, عثمان, علی نہیں ہیں. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں. ان کو اچھا شوہر بننا چاہیے, ان کو اسلام پہ عمل کرنا چاہیے, آپ کے حقوق ادا کرنا چاہیے. یہ ہم چاہتے ہیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے.
یہ ہمارا دین کہتا ہے، لیکن اگر ان میں کمی اور زیادتی ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صبر سے، عفو سے معاف کر دیتی ہیں، یا ہے کہ آپ اپنی زبان استعمال کرتی ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہیں، اور اپنے پاس جو صلاحیتیں موجود ہیں اس کا غلط استعمال کر کے بدلہ نکال لیتی ہیں؟ عفو کا مطلب ہوتا ہے بدلہ نہیں لینا، انتقام نہیں لینا، ریونج نہیں لینا، معاف درگزر کرتے ہیں۔ بولے عفو ولیصفحوا، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ وہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو ہمیشہ بھرا پڑا تھا، معاف کر دینے والی صفت صلاحیت۔ ایک حدیث میں ہے، ایک بدو آیا، بدو کا مطلب ہوتا ہے جو گنوار ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ نہیں ہوتے ہیں، جنگلی ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں گاؤں والے۔ آیا اتنی مما آتاک اللہ، اللہ نے جو تم کو پیسے دیے، مال دیے، وہ دو، بلکہ زبردستی وہ کھینچ دیا، تو اس کا اثر آپ کے گلے پہ پڑ گیا تھا، آپ کی چادر کا، اتنا زور سے کھینچا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے سب سے عظیم، سب سے بزرگ اور پاورفل، جو چاہے فیصلہ کر دیں، لیکن اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ اس کو دے دو جو یہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، عفو کی صلاحیت، عفو کی کیفیت۔ میرے بھائی، میری بہنیں، ہمارے تہذیب کا یہ حصہ ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کا یہ حصہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیز ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے گھروں میں یہ نہیں آئے گی، ورنہ ہمارے مسائل میں کیا ہوگا؟ اختلافات ہوں گے، ٹینشن ہوں گے، بحثیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ بعض دفعہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ٹکر ہو جاتی آپ کی، آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ نظر انداز کر کے عفو درگزر سے کام لے کے آگے بڑھ جائیں، یا پھر بحث و مباحثے پہ اتر جائیں۔ اور بحث و مباحثے پہ اگر سامنے والا ماننے پہ تیار نہیں ہے تو پہلے تو بحث ہوگی، پھر گندی زبان استعمال ہوگی، گالی گلوچ ہوگا، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، جھگڑا ہوگا۔ جو مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو سکتا تھا، وہ مسئلہ ہو سکتا کہ 2 گھنٹے یا 2 ہفتے یا 2 مہینے چلے، بہت ممکن۔ اسی لیے اسلام نے، اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا، تعلیم دی ہم کو، فاعفوا واصفحوا، کہ بھائی تم لوگ عفو درگزر سے کام لے لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو کہا لم يكن فاحشا ولا متفحشا وما كان يجزي السيئة بالسيئة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گندی باتیں نہیں کرتے، گندی زبان نہیں استعمال کرتے، اور کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ کس سے نہیں دیتے؟ برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے، فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آپ کو برائی کا بدلہ برائی پہ دینے کے لیے آپ کو بھی اس کے لیول پہ آنا پڑتا۔ کوئی آپ کو گندی گالی دیا تو آپ یا تو اتنی ہی گالی دیں یا اس سے کم دیں یا پھر اس سے زیادہ دیں، تو آپ کو تو اترنا پڑا اس کے لیول پہ۔ اور جو آدمی آپ کو گندی گالی دے رہا ہے، آپ اس کے لیول پہ اتر گئے تو مطلب آپ کا لیول کیا ہو گیا؟ اور آپ اس کو پھر ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس کو اور گندی گالی دیں گے تو 10 اور گندی گالیاں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی ماحول کا ہے، وہ اسی لیول کا ہے، وہ اسی انداز کا ہے، اس کی اٹھان اسی انداز سے ہوئی، اسی ماحول میں ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفت بیان کی، کیا بیان کی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہل لوگ، نادان لوگ، گندے لوگ، بدماش لوگ، بیوقوف لوگ جب آپ کو ٹینشن دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں صل من قطعک، جو آپ سے رشتہ کاٹتا اس سے رشتہ جوڑو، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكْ، جو آپ سے چھین لیا اس کو دو۔
جو آپ سے چھین لیا اس کو دو. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ سے زیادتی کرتا اس کو معاف کر دو. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث ذکر کی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور عفو اور درگزر سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو زیادہ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ اس کی عزت کو زیادہ کر دیتے ہیں. یہ احکام ہیں، یہ تعلیمات ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیزیں ہم کو لینا ہے، سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ بیانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چائے پی کے بسکٹ کھا کے چلے جانے والی بات ہے. اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آ کے ہم آپ کو چائے بسکٹ کا انتظام کر کے کچھ لطیفے کہنے بول کے آپ کو انتظام، آپ کے جو ہے نا کانوں کا سننے کا انتظام کر کے چلے جائیں. یہ مقصد نہیں ہے. یہ کوئی گانا نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک تعلیم دینا ہے، ایک چیز سکھانا ہے، ایک چیز سمجھانا ہے. اگر آپ سیکھے اور سمجھے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا دین بھی باقی رہے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لوگ مکے میں ان کو گالی دی، پتھر مارے، پتھر برسائے، جادوگر بولے، جھوٹا بولے، قتل کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول جان بچا کے مدینہ پہنچ گئے تو فوجوں کو لے کے مدینہ آ گئے. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اور بھی بہت سے جنگیں ہوئی. کیوں؟ کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیے تھے. آپ ایک پیغام لے کے آئے تھے اور اس پیغام کے لیے مارم پیٹی، خون خرابہ. اللہ کے رسول کے کبھی آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر رہی تھی تو آپ کے اونٹ سے آپ کو بھگایا گیا تو اونٹ سے گر گئی تھی، وہ حاملہ تھی، اسی میں ان کا انتقال ہوا تھا. سبحان اللہ. آپ کی بیٹی کا انتقال، آپ کے ماننے والوں کا انتقال، ان پہ جنگیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا. مدینے میں کئی صحابہ کو کئی مرتبہ قتل کر دیا گیا، دسیوں صحابہ کو. یہ میرے رسول کے ساتھ ہوا نہیں ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے کسی وجہ سے، مکہ پورے کا پورا مکہ اللہ کے رسول کے رحم و کرم پہ تھا. اندازہ کیجیے آپ صحابہ کو کتنا غصہ تھا ہوگا، کتنی تکلیف تھی ہوں گی. مدینے کے سردار تھے سعد بن عبادہ، مدینے والوں کے انصاریوں کے سردار. وہ ایک فوج ان کے ہاتھ میں تھی، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. الیوم یوم الملحمہ، مکے میں داخل ہوتے وقت بول رہے تھے آج تو خیمہ بنانے کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ خیمہ بنانے کا دن ہے. ایسے ہی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها کے بادشاہ لوگ جب کسی قریے میں کسی گاؤں میں چلے جاتے تو ایسے ہی وہ لوگ اپنی طاقت، اپنی پوزیشن، اپنی اسٹیٹس، اپنی ہیبت بتانے کے لیے بستی جلا دیتے، لوگوں کو قتل کر دیتے ڈرانے کے لیے. یہاں پہ تو اللہ کے رسول کو جن لوگوں نے 10 سال تنگ کیا، قتل کیا، وہ لوگ انڈر میں آ رہے تھے آج. تو صحابہ نے، سعد بن عبادہ نے کہا یوم الملحمہ، آج خیمہ بنانے کا دن ہے. اور یہ حق تھا ان کا کہ مکے والوں کا خیمہ بنایا جائے، کہ انہوں نے عورتوں کو قتل کیا، مردوں کو قتل کیا، اللہ کے رسول پہ جنگیں مسلط کی. ان کو تھا حق، یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، خیمہ بنایا جائے. اور وہ لوگ پلان کر لیے تھے کہ خیمہ بنانا. اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری بلائے، ان کی لیڈرشپ کو کینسل کر کے دوسروں کو لیڈرشپ دے کے ان کو ماتحت کر دیا، تاکہ یہ قانون نہ نافذ کر دیں، یہ اعلان نہ کر دیں کہ بھائی قتل کرو سب کو. روک دیا. پھر مکے میں داخل ہوئے اللہ کے رسول، سب لوگ انتظار میں تھے کہ حکم ہو اور گردنیں کٹنا شروع ہو جائے. سب دشمن تھے، لیکن اللہ کے رسول بولے معاف. جانی دشمنوں کو اللہ کے رسول کے سر پہ جو لوگ انعام لگائے تھے 100 اونٹ کا، ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. تو میرے دوست، میرے بھائی، آپ لوگ معاف کرنے کی عادت ڈالیں، عفو درگزر کریں. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط الا ان يكون في سبيل اللہ. اللہ کے رسول لڑائی جنگوں کے علاوہ کبھی کسی آدمی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، نہ عورت پہ، نہ مرد پہ، نہ بچے پہ، کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے. الا ان تنتهك محارم اللہ، ناراض بھی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے.
اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہمارے پاس تسبیح تو چل رہی ہے لیکن دل اور ایمان میں، خون میں، جذبات میں عفو ہے نہ، درگزر ہے نہ، معافی ہے۔ ایک معنی میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسا کہہ رہے ہیں، اس کو میں دوسرے انداز میں اگر اس کی شرح کروں، اس کا ایکسپلینیشن کروں تو ایسا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے لیکن ہم کبھی کسی کو معاف کرنے والے نہیں۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا، ہم لوگ نہیں پسند کرنے والے۔ اللہ تو ہم کو معاف فرما دے لیکن اللہ ہم کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دعا ہے ہماری۔ سوچو، اب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط نہیں بول رہا ہوں اور نہ ایکسجریشن، مبالغہ آواز سے کام، مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ میری بہنوں سے پوچھو آپ کہ وہ کتنی بہنوں کو معاف کر سکتی ہیں۔ بہنوں کا بہنوں سے اختلاف، بیٹوں کا بچوں کا، ماں باپ سے اختلاف، دلوں میں کدورتیں، دلوں میں رنجشیں، یہ سب معافی کے خلاف میں ہیں۔ اور جن دلوں میں رنجشیں ہوں، جن دلوں میں اختلافات ہوں، جن دلوں میں نفرتیں ہوں، وہ معاشرے میں برکت نہیں ہو سکتی، وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ عزت سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس دنیا میں ان کو عزت نہیں ملتی۔ چھوڑ دیجئے بقیہ باتیں۔ اللہم انکا عفو، اللہ تم معاف کرنے والا ہے، ہم نہیں معاف کرنے والے۔ ہم تو نفرتوں کو، دشمنیوں کو، اختلافات کو لے کر چلیں گے، پروان چڑھیں گے، بلکہ جاتے جاتے اپنے بچوں کے دلوں میں بھی، ان کے پاس بھی نقل کر دیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے اپنی نسلوں میں باقی رہنے دو یہ باتیں۔ کوئی میں آپ سے اس سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اپنے باپ دادا کے اختلافات کا بھی ابھی تک چرچا ہے، ابھی تک روایتیں ہیں کہ کیسی ہماری عبادت ہے، یہ کیسی ہماری دعا ہے، یہ کیسی ہماری جو ہے نا اتباع رسول، سنت رسول کی خواہش یا ہے کہ عمل ہے، پتہ نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو پیغام میں آپ دینے کے لیے آیا، جو سیکھنا ہے، جو سکھانا ہے، جو اس پہ عمل کرنا ہے، آج سے اس پہ عمل کہ میں یہ بات دوبارہ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ صدقہ کر دینا آسان ہے، تاخرات میں جاگ لینا آسان ہے، بیانہ دے لینا اور سن لینا آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے آپ کو ہٹ کے ٹھہرو بولا تھا اس کو معاف کر دینا مشکل ہے۔ جس سے آپ کو رنجش پہنچی تھی اس کو معاف کر دینا مشکل ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ لینا بھی ایزی ہے، بہت آسان ہے، لیکن جس چچا سے، جس بھائی سے، جس بھتیجے سے، جس بہن سے ہمارے کچھ اختلافات تھے، رشتوں کے اختلافات، کاروبار کے اختلافات، لین دین کے اختلافات، تجارت کے اختلافات، پراپرٹیز کے اختلافات، جا کے ان سے گلے لگا کے دیکھے۔ وہ تو ایک سیکنڈ کا کام ہے نا، یہاں تو اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ ایک سیکنڈ کا کام مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تک کہ ہمارے اندر عفو و درگزر کی صفت اور صلاحیت نہ پیدا ہو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور یہ کام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک برکتیں، کامیابیاں، مغفرتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سب چیزوں سے ہم لوگ محروم رہیں گے۔ تو امید کہ میرا پیغام بالکل واضح ہے، پیغام صرف یہ ہے کہ نظر انداز کرنا سیکھ جاؤ، معاف کرنا سیکھ جاؤ۔ کوئی بھی آدمی آپ کی خواہش، آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہوگا، کمیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اس کو معاف کر دینا۔ بیوی کی کوتاہیاں معاف کرو تو آپ کی زندگی کامیاب رہے گی، شوہر کی کوتاہیاں معاف کر دو تو آپ کی زندگی میں خوشیاں رہیں گی، بچوں کی کوتاہیاں معاف کر دو تو بچوں کے لیے بد دعائیں نہیں نکلے گی، دعائیں نکلیں گی، اور جب ماں باپ کی طرف سے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں تو پھر وہاں اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عفو درگزر آخری حد تک، غصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے عفو درگزر کی صلاحیت کم ہو گئی۔ غصہ آ جاتا ہے لیکن غصے کا اظہار اور غصے کی تنفیذ، غصے کو نافذ کرنے سے بہت سے برائیاں ہوتی ہیں۔ غیر مسلمین کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں، اس ملک میں، یہاں پہ ہم لوگ لڑ کے، جھگڑ کے، گالی گلوچ کر کے، ٹکر لے کے کیا ہم سبق سکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو وہ لوگ اچھا سمجھیں گے؟ آپ سوچئے، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی غیر مسلم سے آپ کی گاڑی کا یا کہ کاروبار میں خرید و فروخت میں کوئی اختلاف ہو گیا، 10-20 روپے چھوڑ دیا، معاف کر کے نکل گئے، تو اس کا اچھا اثر پڑے گا یہ کہ آپ لڑنے بیٹھ جائیں، مقابلہ کرنے بیٹھ جائیں تو اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ تو میرے دوست،
بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. تو میں آپ کے سامنے وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا کا مطلب بیان کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کی میں شرح کر رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی کافی شرح کر دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں, میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اس پہ عمل کر سکوں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والے کو, سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم لوگوں کو آج کی رات میں معاف فرما دے. اللہ معافی کی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دے. اللہ ہماری امت میں دلوں کو صاف کر کے ایک پیار محبت کرنے والی امت بنا دے یا رب العالمین. اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں لا. اللہ ہمارے مسجدوں میں خوشیاں لے. اللہ ہمارے معاشرے ہمارے بستیوں میں خوشیاں لے کے. اللہ ہمارے غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہمارے اعتکاف کو, ہماری عبادتوں کو, ہمارے سجدوں کو, ہمارے روزوں کو, ہمارے تہجدوں کو سب کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.